بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فتح مکہ کے دن جب ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے قریش کو غزوہ حنین کی غنیمت کا سارا مال دے دیا تو بعض نوجوان انصاریوں نے کہا، اللہ کی قسم یہ تو عجیب بات ہے، ابھی ہماری تلواروں سے قریش کا خون ٹپک رہا ہے اور ہمارا حاصل کیا ہوا مال غنیمت صرف انہیں دیا جا رہا ہے۔ اس کی خبر جب ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو ملی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار کو بلایا۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ نے کہا کہ ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو خبر مجھے ملی ہے کیا وہ صحیح ہے؟ انصار لوگ جھوٹ نہیں بولتے تھے۔ انہوں نے عرض کر دیا کہ آپ کو صحیح اطلاع ملی ہے۔ اس پر ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تم اس سے خوش اور راضی نہیں ہو کہ جب سب لوگ غنیمت کا مال لے کر اپنے گھروں کو واپس ہوں گے اور تم لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ساتھ لیے اپنے گھروں کو جاؤ گے؟ انصار جس نالے یا گھاٹی میں چلیں گے تو میں بھی اسی نالے یا گھاٹی میں چلوں گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں بیان کیا کہ ابو القاسم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انصار جس نالے یا گھاٹی میں جائیں تو میں بھی انہی کے نالے میں چلوں گا، اور اگر میں ہجرت نہ کرتا تو میں انصار کا ایک فرد ہونا پسند کرتا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کہا، آپ پر میرے ماں باپ قربان ہوں، آپ نے یہ کوئی بات نہیں فرمائی۔ آپ کو انسان نے اپنے جہاں ٹھہرایا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کی تھی۔ یہاں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے اس کے اہم معنی اور کوئی دوسرا کلمہ کہا۔ جب مہاجر لوگ مدینہ میں آئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عبد الرحمن بن عوف اور سعد بن ربیعہ کے درمیان بھائی چارہ کرا دیا۔ سعد رضی اللہ عنہ نے عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ سے کہا کہ میں انصار میں سب سے زیادہ دولت مند ہوں، اس لیے آپ میرا آدھا مال لے لیں، اور میری 2 بیویاں ہیں، آپ انہیں دیکھ لیں، جو آپ کو پسند ہو اس کے متعلق مجھے بتائیں، میں اسے طلاق دے دوں گا، عدت گزرنے کے بعد آپ اس سے نکاح کر لیں۔ اس پر عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ نے کہا، اللہ تمہارے اہل اور مال میں برکت عطا فرمائے، تمہارا بازار کدھر ہے؟ چنانچہ میں نے بنی کنجاکہ کا بازار انہیں بتا دیا۔ جب وہاں سے کچھ تجارت کر کے لوٹے تو ان کے ساتھ کچھ پنیر اور گھی تھا۔ پھر وہ اسی طرح روزانہ صبح سویرے بازار میں چلے جاتے اور تجارت کرتے۔ آخر ایک دن خدمت نبوی میں آئے تو ان کے جسم پر خوشبو کی زردی کا نشان تھا۔ ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جی کیا ہے؟ انہوں نے بتایا کہ میں نے شادی کر لی ہے۔ ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مہر کتنا ادا کیا ہے؟ عرض کیا کہ سونے کی 1 گٹھلی جاں۔ کہا کہ 1 گٹھلی کی 5 درم وزن برابر سونا ادا کیا ہے۔ یہ شک ابراہیم راوی کو ہوا۔ انصار نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کھجور کے باغات ہمارے اور مہاجرین کے درمیان تقسیم فرما دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں ایسا نہیں کروں گا۔ اس پر انصار نے مہاجرین سے کہا، پھر آپ ایسا کر لیں کہ کام ہماری طرف سے آپ انجام دیا کریں اور کھجوروں میں آپ ہمارے ساتھی ہو جائیں۔ مہاجرین نے کہا، ہم نے آپ لوگوں کی یہ بات سنی اور ہم ایسا ہی کریں گے۔ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا یا یوں بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انصار سے صرف مومن ہی محبت رکھے گا اور ان سے صرف منافق ہی بغض رکھے گا، پس جو شخص ان سے محبت رکھے اس سے اللہ محبت رکھے گا، اور جو ان سے بغض رکھے گا اس سے اللہ تعالیٰ بغض رکھے گا۔ معلوم ہوا کہ انصار کی محبت و نشان و ایمان ہے، اور ان سے دشمنی رکھنا بے ایمان لوگوں کا کام ہے۔
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایمان کی نشانی انصار سے محبت رکھنا ہے اور نافق کی نشانی انصار سے بغض رکھنا ہے۔ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار کی عورتوں اور بچوں کو میرے گمان کے مطابق کسی شادی سے واپس آتے ہوئے دیکھا تو آپ کھڑے ہو گئے اور فرمایا اللہ گواہ ہے تم لوگ مجھے سب سے زیادہ عزیز ہو۔ 3 بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا ہی فرمایا۔ انصار کی ایک عورت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی، ان کے ساتھ ایک ان کا بچہ بھی تھا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کلام کیا، پھر فرمایا اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے تم لوگ مجھے سب سے زیادہ محبوب ہو۔ سبحان اللہ عز و جل۔ 2 مرتبہ آپ نے یہ جملہ فرمایا۔ انصار نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہر نبی کے تابع دار لوگ ہوتے ہیں اور ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تابع داری کی ہے، آپ اللہ سے دعا فرمائیں کہ اللہ ہمارے تابع داروں کو بھی ہم میں شریک کر دے۔ تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی دعا فرمائی۔ پھر میں نے اس حدیث کا ذکر عبد الرحمن بن ابی الیلہ کے سامنے کیا تو انہوں نے کہا کہ حضرت زید بن ارقم رضی اللہ عنہ نے بھی یہی حدیث بیان کی تھی۔ انصار نے عرض کیا ہر قوم کے تابع دار حالی و مولی ہوتے ہیں، ہم تو آپ کے تابع دار بنے، آپ دعا فرمائیں کہ اللہ تعالی ہمارے تابع داروں کو بھی ہم میں شریک کر دے۔ پس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی اے اللہ ان تابع داروں کو بھی انہی میں سے کر دے۔ عمرو نے بیان کیا کہ پھر میں نے اس حدیث کا تذکرہ عبد الرحمن بن ابی الیلہ سے کیا تو انہوں نے تعجب کے طور پر کہا زید نے ایسا کہا؟ شعبہ نے کہا کہ میرا خیال ہے کہ یہ زید بن ارقم رضی اللہ عنہ ہیں، نہ اور کوئی زید جیسا زید بن ثابت رضی اللہ عنہ وغیرہ جیسے ابن ابی الیلہ نے گمان کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بنو نجار کا گھرانہ انصار میں سے سب سے بہتر گھرانہ ہے، پھر بنو عبد الشاہل کا، پھر بنو الحارث بن خرجاء کا، پھر بنو سعد بن کعب بن خرجاء اکبر کا جو اوس کا بھائی تھا۔ خرجاء اکبر اور اوس دونوں حارث کے بیٹے تھے اور انصار کا ہر گھرانہ عمدہ ہی ہے۔ سعد بن عبید رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میرا خیال ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار کے کئی قبیلوں کو ہم پر فضیلت دی ہے۔ ان سے کسی نے کہا تجھ کو بھی تو بہت سے قبیلوں پر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فضیلت دی ہے، اور عبد الصامد نے کہا کہ ہم سے شعبہ نے بیان کیا، ان سے قتادہ نے بیان کیا، میں نے حضرت انس رضی اللہ عنہ سے سنا اور ان سے ابو سعید رضی اللہ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہی حدیث بیان کی۔ اس روایت میں سعد کے باپ کا نام عبیدہ مذکور ہے۔ انصار میں سب سے بہتر یا انصار کے گھرانوں میں سب سے بہتر بنو نجار، بنو عبد الشال، بنو حارث اور بنو سعد کے گھرانے ہیں۔ سبحان اللہ عز و جل۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ان حدیثوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ پاک ہم سب کو صحابہ اکرام رضوان اللہ اجمعین کے ساتھ سچی اور پکی محبت عطا فرمائے۔ کو غلطی کوتاہی ہو گئی ہو تو اللہ پاک معاف فرمائے۔ اللہ پاک ہم سب کو صحت و تندرستی والی زندگی نصیب فرمائے۔ صدقہ جاریہ سے زیادہ لوگوں تک شیئر کیجئے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔